دعاؤں پر خالی ترغیبوں پر گاڑی کو چلائے گا نا، زمانے کے اعتبار سے دبا کر ہائے ہائے ہائے. یہ قصہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اعتماد بحال ہو. اگر آج بھی ہو ابراہیم صحیح ماں یہ اعتماد بحال کرنا چاہیے تھا. اگر آج بھی میری قوم خدا کی قسم ایک پلیٹ فارم پر آ کے مومن کامل بن جائے نا تو اللہ کی قسم تیرے قدموں میں سب کچھ ہے. موسیٰ پہنچے، فرعون کی نظر پڑی، بوکھلا گیا. بچے کو دیکھ کے اس کو اتنا خطرہ لگتا تھا جیسے مٹھائی کو دیکھ کے شوگر والا ڈرتا ہے. بچہ سارے ادھیکاریوں کو طلب کیا، کیوں؟ میں نے تو حکم دیا تھا بچوں کو ختم کر دو، فنش کر دو، یہ کہاں سے بچا؟ ادھیکاریوں نے کہا پاگل آدمی چھوڑے گا نہیں، خیر کسی کی نہیں ہے، کیا کریں؟ اب میں نے تو کہا جو باہر ہے انہیں بھی مارو، جو پیٹ میں انہیں بھی مارو. یہ کیسے بچا؟ کیسے بچا؟ پریشان. ان میں بڑا تیز تھا، کہنے لگا مجھے بولنے دینا، سب خاموش رہنا ورنہ سب مارے جاؤ گے. اگر مجھے بولنے دیے سب بچ جاؤ گے. تو ہی بول مگر بچا. یہ بولا فرعون سن، تیرے نجومی نے کیا بتایا تھا؟ کہ میرے دیش میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میرا کال ثابت ہوگا. تو کہ بات صحیح ہے، تیرے دیش کے بچوں کو مار ڈالا. یہ دریائے نیل میں بہ کے آیا، اور دریائے نیل کیا پتا کون سے ملک سے بہ کے آ رہا. یہ اس ملک کا نہیں، یہ بدیشی ہے. اس سے خطرہ نہیں ہے، اس سے خطرہ دیسی سے خطرہ ہے، پردیسی سے نہیں. ہم نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیا تھا. اب یہ دریائے نیل کتنے ملکوں سے ہو کے آ رہا ہے، تو کیا پتا کہاں کا بچہ آ گیا. اللہ تو وہ ہے جو دماغوں کو بھی بدل دیتا ہے. تانے بانے بنتے ہیں نا، ان کے تانے بانے اللہ انہی کا پلٹ دیتا ہے. پلٹ دیتا کہ نہیں پلٹ دیتا؟ کمزور 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 کے کب تک ناٹک کرو گے؟ حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، کب تک ناٹک کرو گے؟ کہ مکہ میں میرے نبی تشریف لائے تھے کہ حالات اچھے تھے، اس سے 1,00,000 گنا خراب تھے. 1,00,000 گنا. یہ جملہ میرا مبالغہ نہیں، حق ہے. کیا بلال کی چمڑی نہیں کھینچی گئی تھی؟ کیا امیہ نے گھوڑا نہیں مارا تھا؟ کیا ام سلمہ کو نہ مارا گیا؟ کیا ابو بکر کو اتنا پتھر نہ مارا گیا کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا؟ کیا طائف کے بازاروں میں میرے نبی کو اتنا پتھر نہیں مارا گیا کہ جوتیاں خون سے بھر گئی تھی؟ کہ شام ابی طالب میں میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ کہ میرے نبی کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کہ میرے نبی جب سجدے میں ہوتے تھے اونٹ کی اوجڑی لا کر نہیں ڈالی گئی؟ کہ میرے نبی کی بیٹی کو طلاق نہیں دلایا گیا؟ کہ میرے نبی کو ستایا نہیں گیا؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ حبشہ میں سب سے پہلی ہجرت کی تھی کلمہ پڑھنے والوں نے، اس لیے کہ مکہ میں جینا دشوار تھا. مکہ میں کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو خدا کی قسم اس کا جینا دشوار کر دیا جاتا. لیکن جلسے میں آنے والوں یہ ڈٹے رہے، ہٹے نہیں، دعائیں کرتے رہے، دوائیں کرتے رہے، مولا تو ہی ہے اسلام کا حامی و ناصر. ایک دن نبی کی بارگاہ میں آ کے صحابی نے عرض کیا آقا پٹتے 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 جسم تھک گیا، بہت مارتے مکہ کے لوگ، یا رسول اللہ نام لینا دشوار ہے. بلال کے گلے میں رسی ڈال کے اوباش بچوں کو دے کے کھچڑا جاتا ہے. آقا یہ کب تک چلے گا؟ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کر دی، اللہ کو اب ایسا دے دے تاکہ ان مظلوموں کا مسیحا ثابت ہو جائے. اللہ کو کوئی ایسا دے دے. حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، بہت خراب حالات تھے. کل 39 لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، اور 39 میں بھی سب جوان نہیں تھے، علی جیسا بچہ بھی تھا. 39 میں سب مرد نہیں تھے، حضرت خدیجہ جیسی خاتون بھی تھی. اور 39 کے اندر سب آزاد نہیں تھے، حضرت بلال جیسا غلام بھی تھا. اللہ کے محبوب نے دعا کی، اللہ اب یہ نہیں چلنے والا، اب کوئی ایسا دے دے جو ان غریبوں کو بیک گراؤنڈ مضبوط کر دے. میرے نبی نے دعا کی. مکہ میں اس وقت 2-3
لوگ ایسے تھے کہ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا. دبنگئی میں پہلا نام عمر کا آتا تھا. پہلا نام کس کا آتا تھا؟ عمر کا آتا تھا. پہلا نام آتا تھا عمر کا دبنگئی میں. انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تھا نا جب بھی دبنگ آدمی تھا عمر. اور جب کلمہ پڑھ لیا تو خدا کی قسم پھر تو بات عمران پہ بچھی ہے. ہائے ہائے ہائے. میٹنگ ہوئی 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. روکو انہیں, دباؤ, ختم کرو, کچل دو. عمر نے کہا ٹینشن مت لو, جنہوں نے پڑھا ان کا ختم کر دیں گے, آگے پڑھنے نہیں دیں گے. پہرے بڑھا دو مکہ میں. کوئی محمد عربی کی بات نہیں کرے گا, کوئی محمد عربی سے ملاقات نہیں کرے گا. پہرے بڑھا دو مکہ میں. پہرے بڑھا دیے گئے. عمر نکلا. کہا عمر کہاں جا رہا؟ کہا پہرا دینے. کوئی کلمہ تو نہیں پڑھے گا؟ کہا عمر تیرے پہرے سے کچھ نہیں ہونے والا, تو اوروں کو بعد میں روکنا. اسلام تیرے گھر میں آ گیا. کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ تو میں نے کہا کس کے گھر میں؟ کہا تیرے گھر میں. کہا کدھر ہے؟ کہا تیری سگی بہن کلمہ پڑھ رہی ہے. تیرا سگا بہن سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہے, جن کو 10 لوگوں کو جن کو جنت کی خوشخبری دی تھی, ان میں حضرت عمر کے بہنوئی بھی ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اچھا, حضرت عمر نکلے گا, میرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا. نکلے جہاں بہن کو دیکھا تو قرآن پڑھ لیے. مارا, ڈانٹا, لیکن بہن نے کہا نہیں عمر چھوڑنے والی نہیں ہو. جب خون نکلا بہن نے نہیں چھوڑا نا, تو عمر نے کہا بہن یہ تو بتا وہ کون سا ایسا نشہ ہے جو تیرے اوپر چڑھ گیا, اترتا ہی نہیں. عمر کے سامنے بولتی نہیں تھی, آج خاموش نہیں ہوتی. کہا تھا عمر اگر چاہے گا تو سناؤں تجھے. کہا سنا. جب قرآن دیا نا, عمر کہتے ہیں وہ تختی میرے ہاتھ میں, جب میں نے پڑھی نا میں کانپنے لگا. عمر جیسا بہادر آدمی قرآن پڑھ کے کانپنے لگا. وہ تختی میرے ہاتھ سے گر گئی. عمر کا دل بدل گیا. عمر نے کہا بہن یہ تو بتا جس پر یہ کلام نازل ہوتا وہ نبی ملے گا کہاں؟ کہا عمر کیا کرے گا؟ کہنے لگا بہن راستہ کلیئر ہے. عمر نے فیصلہ کر لیا راستہ کلیئر ہے. کہا کیا کلیئر ہے؟ کہا نبی کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھا جائے گا, اسلام کی رکشا کی جائے گی. عمر سچے دل سے بول رہا ہے کہ اوپر سے نہیں سچے سے. تو کہنے لگے جا میرے نبی دار ارقم میں ملیں گے. کوہ صفا کے دامن میں ایک جگہ ہے دار ارقم, وہاں میرے نبی ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے آئے عمر پہنچے ہیں, اور جب عمر کو آتے حضرت حمزہ نے دیکھا. حضرت حمزہ عمر سے پہلے ایمان لے آئے ہیں. کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا, ہاتھ میں تلوار ہے. کہا حمزہ خاموش ہو جا, عمر آ نہیں رہا. عمر کو بلایا جا رہا. عمر آیا نہیں, عمر کو بلایا گیا. آج کی رافضیت عمر کو گالیاں دیتی ہے, پتہ نہیں ہے کہ عمر کو بلانے والا کوئی اور نہیں, میرا مصطفیٰ ہے. جس کو دعاؤں میں مانگا ہے وہ ہے عمر. عمر آئے, کیسے آنا ہوا؟ کہا سر لینے نہیں سر دینے آیا ہوں. کلمہ پڑھا, سب بیٹھے, عمر کھڑا.